بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ٹریول کر رہا تھا اور میرے ایک دوست کا فون آ گیا، بڑا جوکی ہے۔ اس نے کہا مداری صاحب ٹیلی ویژن ذرا آن کریں۔ میں نے کہا بھائی میں تو سفر میں ہوں۔ اس نے کہا آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اور کچھ جماعتوں سے کوتے والی ہو گئی ہے۔ وہ اس کا ایک مزاج تھا، اس نے بات کر ڈالی، اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے ٹیلی ویژن پہ تبصرے سنے اور نیوز سنی، اور مجھے محسوس ہوا کہ بات اس کی غلط نہیں تھی، بات تو ٹھیک تھی، اور چہرے اترے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے ماحول میں جیسے کوئی سگڑ میزائل آ کر گرا ہو۔ اور معلوم ہوا کہ پی ڈی ایم کا دو نکاتی ایجنڈا تھا۔ اس دو نکاتی ایجنڈے میں ایک تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرین نے ریزائن کرنا ہے، اور دوسرا 26 مارچ کے خد و خال کو طے کرنا تھا۔ اور اس اصلاح میں جماعتیں تو چند ایک ہیں، باقی تو ساری تانگا پارٹیاں ہیں۔ نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو لیا گیا تو نواز شریف صاحب لندن سے آنے ہوئے، اس نے یہی کہا جی بس ریزائن کرنا چاہیے، اب یہ حکومت برداشت سے باہر ہے، اس کی چھٹی کرانی چاہیے اور لانگ مارچ کے تمام تر انتظامات فائنل کیے جائیں۔ اس کی تائید مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے بھی بھرپور طریقے سے کر رہے تھے۔ زرداری صاحب کو آن ایئر لیا گیا، چونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی آج کے اجلاس سے غیر حاضر تھے، نہیں تھے، ان کی جگہ پر یوسف رضا گیلانی صاحب آئے ہوئے تھے۔ اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا آنا اور بلاول صاحب کا غیر حاضر ہونا اجلاس سے، یہ بھی کوئی نوید سنا رہا تھا کہ کچھ انہونی ہونی ہے۔ اور زرداری صاحب نے 2+2=4 لگی ڈپٹی سے ہٹ کر بات کی۔ اس نے کہا جی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب، آپ لندن میں 1 سال سے بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، صحت مند ہو گئے ہیں، علاج بھی آپ کا تقریباً ہو گیا ہے، آپ واپس آ جائیں، واپس آئیں، مل کر لانگ مارچ کرتے ہیں، واپس آ جائیں۔ آپ کے آنے پر ہی ہم اسمبلیوں سے ریزائن کرتے ہیں، واپس آ جائیں، جیلوں میں انجوائے کرتے ہیں، میاں صاحب آ جائیں۔ میاں صاحب جب زرداری صاحب کی یہ بات سنی تو تھوڑا سا پھر اپنی صحت کی کہانیاں گھڑنے لگے، نہیں میرے لیے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ڈاکٹرز مجھے اجازت نہیں دیں گے، اس قسم کی کہانیاں گھڑنے لگے۔ زرداری صاحب کے بارے میں ہم دوستوں سے سنا کرتے تھے، پی پی کے دوستوں کے ساتھ سیاسی لوگ بھی تبصرہ کیا کرتے تھے، اکثر صحافی بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ یاروں کے یار بھی ہیں زرداری صاحب، اور ایک زرداری کم از کم پی ڈی ایم پہ بھاری ہیں۔ اور آج کے اجلاس میں یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سچ ثابت ہوئی کہ آج آصف علی زرداری پی ڈی ایم پر بھاری ہو گئے۔ آج کے اجلاس میں آصف علی زرداری نے جو سیاسی کارڈ کھیلا، اس نے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بند گلی میں بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب پرانے قرض چکا رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب شریف فیملی کے لوگ لاہور کی سڑکوں پر جلسے کر کے کہا کرتے تھے کہ زرداری کے گلے میں رسا ڈال کر اس پر کراچی کی اور لاہور کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو ہمارا نام بدل دینا، اور اس کا پیٹ چاک کر کے تمام لوٹی ہوئی دولت باہر نکالیں گے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا۔ اور وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب کالا کوٹ پہن کر میاں نواز شریف صاحب خود سپریم کورٹ جا کر پہنچے تھے، اور وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم جناب گیلانی صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ فوراً سے بھی پہلے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، اب یہ گیلانی صاحب قابل قبول نہیں ہے۔ حالات کا کروٹ دیکھیں اور زرداری صاحب کا کھیل دیکھیں، انہوں نے اسی مسلم لیگ نون سے وہ تھوکا ہوا پھر سے چٹوایا، اور اسی گیلانی صاحب کو ان کے ووٹ کے تعاون سے سینیٹر بنوایا، اور پھر اسی میڈم مریم نواز کو گڑی خدا بخش کا وزٹ کرایا، وہاں پھولوں کی چادریں چڑھوائیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مزار کے اندر اس نے عقیدت کے ساتھ جھاڑو بھی دیا، اور جو گالیاں دیا کرتے تھے مسلم لیگ نون والے وہاں گڑی خدا بخش میں دعائیں کر رہے تھے شہید کے مراتب کی بلندی کے حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کی درازی عمر کے لیے، جناب زرداری صاحب کی درازی عمر کے لیے، اور پھر جلسوں میں انہوں نے وہ نعرے بھی لگوائے کہ جیے بھٹو بھٹو زندہ باد، زرداری صاحب زندہ باد، جیے بھٹو کے نعرے مسلم لیگ نون کی میڈم مریم نواز سے لگوائے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ فیوچر کے لیے جمع کر رہے تھے زرداری صاحب، اور آج جو کارڈ انہوں نے کھیلا، اور میں حیران ہوں کہ بند گلی میں اس نے ان کو بند کر کے رکھ دیا۔ اب 2 راستے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آ جائیں،
مل کے جیلوں میں جاتے ہیں، مل کے تحریک چلاتے ہیں، مل کر ہم پارلیمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آئیں پاکستان واپس آ جائیں، ہم موومنٹ چلا کر چھٹی کرا دیتے ہیں موجودہ حکومت کو۔ اب میاں صاحب کے لیے دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو استحکام دینے کی خاطر، جو بقول مسلم لیگیوں کے ان کا درد ان کو وہاں لنڈن میں بیٹھنے نہیں دے رہا، جمہوریت کے استحکام کی خاطر، ووٹ کو عزت دینے کی خاطر، پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ سے بقول ان کے جیسے یہ گالیاں بکتے رہتے ہیں ان کو چھڑانے کی خاطر، پاکستانی قوم کو بحران سے نکالنے کی خاطر، مہنگائی کے افریج سے نکالنے کی خاطر، بے روزگاری کے بحران سے نکالنے کی خاطر میاں صاحب غیرت پکڑیں اور پاکستان میں آ جائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس طرح بوگس میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر جھوٹ بول کر میڈیا کے ذریعے بھی اور ذرائع استعمال کرتے ہوئے وہ لنڈن جا کر پہنچے اور لنڈن کی سڑکوں پر پہنچ کر میاں صاحب توانا ہو گئے ہیں۔ 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، آج 1.25 سال ہونے والا ہے، میاں صاحب بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ میاں صاحب ویسے یہ بے شرمی کا راستہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دوسرا راستہ زیادہ آئے گا، آپ پاکستان نہیں آئیں گے، میرا اپنا تجزیہ ہے۔ اسحاق ڈار بھی ادھر ہی ہے، آپ کے دونوں بیٹے ادھر ہیں، اب مریم کو لے جا کر آپ لندن کی سڑکوں میں بیٹھیں گے، لندن میں انجوائے کریں گے، اور یہ لندن میں بیٹھنا اس حالات میں اپنے ووٹرز کو چھوڑ دینا، اور وہ جو نعرہ تم نے بلند کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ویسے ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کوشش ہے تمہاری کہ مریم کو بھی واپس لے جا کر اس بے شرمی کی زندگی گزاریں، اور زیادہ چانسز سیکھیں کہ تم نے اس قسم کی زندگی گزارنی ہے۔ باقی رہ جاتا ہے مولانا صاحب کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اندھے کو ماں مسجد کے دروازے پر بٹھا جاتی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی لاس والی بات ہے، بند گلی میں ہے۔ مولانا صاحب کی آدھی پارٹی کے سینئر لوگ حافظ حسین احمد صاحب ہیں، شیرانی صاحب ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ چکی ہے، واضح طور پر اس وقت پی ڈی ایم بالکل فلاپ ہو چکی ہے۔ مولانا کے پلے میں کچھ بھی نہیں پڑا۔ اب مولانا ایز یوزول، کیونکہ حکومت کے بغیر مولانا رہ نہیں سکتے، کڑوی گولی کھالنی پڑے گی مولانا کو جب دیکھے گا کہ نواز شریف واپس لندن مریم نواز کو بھی لے گیا ہے، تو مولانا کے لیے ایک ہی راستہ لگتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ جا کر یوں ہاتھ جوڑ دے، عمران صاحب تو بھی پیچھے ماضی کو بھول جا، میں بھی بھول جاتا ہوں، بس مجھے کشمیر کمیٹی کے دروازے پر بٹھا دے، بس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ باقی تو بیچاری ٹانگا پارٹی ہیں، وہ مولانا نورانی کا بیٹا ہے، وہ تو ویسے بھی مولانا کا تھیلا اٹھانے والا ہے، باقیوں کی تو حالت کوئی نہیں ہے۔ ڈوبی ہے جو نیا، وہ جو نیا ڈوبی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ سب سے زیادہ لاس مولانا فضل الرحمان کا ہوا اس ساری موومنٹ میں۔ پی ڈی ایم کے اب سروائیول کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کو اگر یہ سہارا دینے کی کوشش بھی کریں گے تو پیپل پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کا مسلم لیگ کو لیڈ کرنا کسی دشمن کو باہر کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بڑی خوش ہے، ریلیکس ہوتی ہے جب مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے، اور مریم نواز کا لیڈ کرنا مسلم لیگ نون کو یہ پی ٹی آئی کے لیے لاٹری کی مثال ہے۔